अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आप सबका। आज की वीडियो में आपके साथ मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। बहुत से फ्रेंड्स और जानने वाले जो हैं, जब कोई आपको पता है उम्रा से होके आए, मक्का से होकर आता है तो इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। तो आज मैंने सोचा एक मुकम्मल वीडियो जो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें पूछ रहे हैं वो बना के तो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो आता है वीज़ा अप्लाई करने का। आप इस वाली वेबसाइट पे जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, visa.visitsaudi.com। और यहाँ पर सारे कंट्रीज़ नीचे आ रहे हैं जहाँ आप वीज़ा जो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, उसमें आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यानी कौन से जो नेशनल हैं। इसमें सारे जो नीचे हैं आप उनको चेक कर लें। यूरोप के भी मुख्तलिफ़ बेशुमार जो हैं कंट्रीज़ वो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एशिया के जो हैं उसमें आप देख लें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वाले जो नेशनल हैं, ये वाले लोग जो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, उनको सऊदी एम्बेसी के थ्रू ही वीज़ा लेना पड़ेगा। या बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इनका जो फॉर्म है वो भी बहुत सादा है। आप अपना यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे और उनका फॉर्म फिल करके वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी कि जब वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, आप बेशक उम्रा वीज़ा पे क्रॉस करते हैं, लेकिन जब वीज़ा लग के आता है तो उस पर टूरिस्ट वीज़ा ही आपको मिलता है। ई वीज़ा का ये एक छोटा सा नुकसान कह लें, और नुकसान क्यों है वो भी आपको आगे पता चलेगा कि टूरिस्ट वीज़ा ही आपको मिलता है और मल्टीपल एंट्रीज़ मिलती हैं। 90 डेज़ का वीज़ा होता है और 90 डेज़ में आप चाहे साल में ज़्यादा दफ़ा जाके उम्रा करें या एक ही दफ़ा, यानी टोटल एक साल में आप 90 डेज़ सऊदी अरब में जो हैं वो गुजार सकते हैं। तो जी ये है वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस। बहुत ही सिंपल और सादा फॉर्म है जो फिल करना है, और आपका 2 मिनट के अंदर मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ 90 डेज़ का वीज़ा लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है जी एयरलाइन बुक करने का। अब इसमें जो है आपने जब अपनी फ़्लाइट बुक करवानी है तो ये ध्यान रखें कि कुछ जो एयरलाइंस हैं वो आपको आब ज़मज़म यानी वहाँ से पानी लाने की इजाज़त नहीं देती। सऊदी एयरलाइन पहले जो है वो इजाज़त देती थी, लेकिन हमें जो अपना जो एक्सपीरियंस हमें हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम 17 मार्च को वापस आए थे तो हमें पानी लाने नहीं दिया गया सऊदी एयरलाइन के साथ। उनकी शर्त है कि वही सिर्फ़ पानी लेके जा सकते हैं जिनका जो उम्रा वीज़ा, जिनके पासपोर्ट पे उम्रा वीज़ा लगा हुआ है। तो ई वीज़ा का जो मैं बता रही थी कि आप जब चाहे उम्रा पे क्लिक करें, आपको उम्रा वीज़ा नहीं मिलता, आपको टूरिस्ट वीज़ा ही मिलेगा। तो ये है छोटा सा नुकसान कि हम पानी नहीं ला सके थे। और जब आप अपनी फ़्लाइट बुक करें और आप लाना चाहते हैं पानी भी वहाँ से, तो ज़रूर इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि वो एयरलाइन जो है वो आपको पानी लाने की इजाज़त देती है या नहीं। सऊदी एयरलाइन पे अब जो पानी है सिर्फ़ वही ला सकते हैं आब ज़मज़म जिनके पास उम्रा वीज़ा है। लेकिन टर्किश एयरलाइन जो थी उस वक्त तो उनका रूल यही था कि उस एयरलाइन पे सब लोग पानी साथ ले जा सकते थे। और एक जो मैंने सुना है कि शायद ब्रिटिश एयरवेज़ है वो भी पानी को लाने की इजाज़त नहीं देते। तो अगर आप आब ज़मज़म साथ लेकर जाना चाहते हैं, वापस अपने घर लाना चाहते हैं, तो आप ये कंफर्म कर लें कि कौन सी एयरलाइन है जो पानी साथ लेके आने देती है। तो सऊदी एयरलाइन ने अब सिर्फ़ इजाज़त उनके लिए रखी है। ये शायद जो रूल है ये शायद मार्च के ही पहले या दूसरे वीक बना है, क्योंकि जब हम वापस आए थे तो जो काउंटर पे लड़का था उसने हमें यही बताया कि 5-6 दिन पहले ये रूल आया है, उससे पहले तक सब लोग पानी ले जा सकते थे। तो ये चीज़ अपनी फ़्लाइट बुक करवाते हुए आप जहन में रखें कि आपको कहाँ से कौन सी एयरलाइन जो है आपको इजाज़त दे रही है। यानी पहला स्टेप है वीज़े का, और दूसरा स्टेप है एयरलाइन बुक करवाने का, और जो तीसरा स्टेप है वहाँ पर रिहाइश का। तो इसमें भी ये मैं आपको बताती जाऊँ कि जो हरम के यानी खाना काबा के इर्द गिर्द
جو قریب والے ہوٹل ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ نسبتاً مہنگے ہیں، اور جوں آپ تھوڑا سا فاصلہ بڑھاتے جائیں تو جو رہائش ہے ہوٹل ہیں ان کی جو پرائسز ہیں وہ تھوڑی سی لو ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر تو آپ جا رہے ہیں تھوڑے دن کے لیے، صرف 3-4 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، تو آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے ٹائم کم ہے، اور اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے تو آپ قریب والا ہوٹل بھی لے سکتے ہیں۔ حرم سے تھوڑا سا باہر آ کے ظاہر ہے آہستہ آہستہ جو پرائسز ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے بہت لمبے دنوں کے لیے جانا ہے، 2 ویک یا 3 ویک، تو پھر تو آپ جہاں بھی لیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حرم کے جو بالکل ارد گرد والے ہیں، یہ آپ کو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، حرم نظر آ رہا ہے، اور اس کے ارد گرد سارے جو پیدل کی واک پہ 2 منٹ 3 منٹ والے ہوٹلز ہیں ان کی جو پرائسز ہیں کافی ہائی ملتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بہت پہلے سے پلان کر رہے ہیں جانے کا، تو آپ بہت پہلے بکنگ کروا رہے ہیں، تو پھر بھی چانسز ہیں کہ آپ کو جو پرائسز ہیں وہ اچھی مل جائیں۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے جی پیکنگ کا، کہ ساتھ کیا چیزیں لے کر جائیں۔ اگر تو آپ جا رہے ہیں گرمیوں کے موسم میں، جیسے ہم مارچ میں گئے تھے، فروری مارچ میں بہت اچھا موسم ہوتا ہے، تو لیکن بہت زیادہ ایسے ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ گرم کپڑے رکھیں، لان کے کپڑے یا اس طرح ہلکے پھلکے سے لے کے جائیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ ہاں، مدینہ میں شام کے ٹائم ہلکی سی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو اگر ساتھ میں بزرگ ہیں تو کچھ ہلکے سے گرم کپڑے، ایک آدھ سویٹر یا چادر رکھ سکتے ہیں۔ ہینڈ بیگ میں اپنا عبایا، کھلے چپل، اور مرد حضرات اپنا احرام ضرور رکھیں۔ اگر آپ نے سیدھے مکہ جانا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ احرام اور عبایا ساتھ خرید کر اور ساتھ ہی لے کر جائیں، کیونکہ آپ کو مکہ جاتے ہی عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں تو مرد حضرات کو جو احرام ہے وہ رستے میں جو میقات کا وقت آتا ہے تبھی ان کو پہننا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے، اگر مردوں نے احرام نہیں باندھا اور آپ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں پر اگر تو آپ کو کوئی عرب ڈرائیور مل جائے تو وہ تو خود بخود ہی آپ کو میقات والی جگہ پر لے کر جائے گا جہاں پر احرام باندھنا لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر آ کر اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غلطی کھا جاتے ہیں کہ اگر احرام نہیں باندھا تو کوئی بات نہیں، ہم مسجد عائشہ میں جا کے تو وہاں باندھ لیں گے۔ تو یہ ذہن میں لازمی رکھیں کہ اگر آپ فلائی کر کے جا رہے ہیں تو جو میقات ہے وہ آپ کا جہاز میں ہی آ جائے گا، اور وہاں پر احرام باندھنا لازمی ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے احرام نہیں باندھ سکے تو جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر جب آپ ٹیکسی لیں تو ضرور آپ ان کو کہیں کہ آپ کو پہلے اپنے میقات کی جگہ جانا ہے، ہم فلاں ملک سے آ رہے ہیں، اور جو بھی جدہ میں میقات کی جگہ ہے وہ وہاں آپ کو لے کر جائیں گے، اور وہاں پر احرام باندھنا لازمی ہے۔ تو یہ بھی چیز ایک ضروری تھی کہ اگر کوئی کسی سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہو۔ ہاں، اگر آپ سیدھے مدینہ جا رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ نے سیدھا مکہ نہیں جانا اور عمرے کی نیت نہیں ہے، تو جب مدینہ سے مکہ جائیں گے تو مدینہ میں ہی ایک میقات کی جگہ ہے، وہاں احرام باندھا جائے گا، اور اس کے لیے پھر جہاز میں احرام شرط نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کوئی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو اپنی ضرور دنوں، اگر آپ 5 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 3-4 دن کی ایکسٹرا ساتھ رکھیں۔ اور یہاں پر آپ اگر ویسے ہی ہے تو آپ کوئی پین کلرز وہ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں، یا پیٹ خراب کی یا اس طرح کی کچھ ضروری دوائیاں ساتھ رکھیں۔ جو گولیاں میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شو کر رہی ہوں یہ ہلدی کے کیپسول ہیں، اور اگر آپ عام روٹین میں بھی یہ کھاتے ہیں تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے وہاں پر یہی ایک کیپسول ڈیلی کا، جب بھی ہم سوتے تھے تو ہر کوئی ایک ایک کیپسول کھا لیتا تھا، اور جو بھی 2-3 گھنٹے تھے اسی میں ہم فریش ہو جاتے تھے۔ تو آپ یہ ہلدی کی گولیاں بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اگلی جو ایک ضروری چیز ہے، ایک بیک پیک اپنے ساتھ ضرور رکھیں، یا کوئی بھی کراس باڈی بیگ جس میں آپ اپنے جوتے اور ایک تو ضروری چیزیں رکھ سکیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ اپنا پاسپورٹ اور قیمتی چیزیں ہوٹل میں ہی چھوڑ کر جائیں تو سب سے بہتر ہے۔
بہتر ہے کہ جو اپنا ویزا ہے وہ آپ پرنٹ کر کے بیگ میں رکھ لیں یا پھر اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے پاس رکھ لیں کہ اگر آپ کی چیکنگ ہو تو آپ کے پاس آپ کے ڈاکیومنٹس ہوں. پاسپورٹ اور بہت زیادہ پیسے ساتھ مت لے کے جائیں. سیفٹی کے لیے یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ چیزیں چھوڑ کر ہی جائیں. تو دوسرا یہ کہ جب آپ عمرہ کرتے ہیں طواف کرتے ہیں تو ایک ایسا بیک پیک یا کوئی کراس باڈی بیگ جو ہے آپ کے بہت کام آتا ہے اور آپ کے ہاتھ بالکل فری ہوتے ہیں اور آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے سارے کام پھر کر سکتے ہیں. اگلا مرحلہ ہے جوتوں کے انتخاب کا. جوتے بھی آپ ایک تو کھلے چپل جب آپ نے عمرہ وغیرہ کرنا ہے آپ کو چاہیے ہوں گے اور کوشش کریں کہ آرام دہ جوتے ہوں، اور ایک بند جوتے جو آپ کے کام آئیں گے جب آپ نے مختلف زیارتوں کے لیے اور ٹور کے لیے جانا ہے. تو یہاں پر بھی ایک ٹپ آپ کو دوں گی کہ اگر تو آپ بالکل نئے جوتے بائی کر کے لے کے جا رہے ہیں تو اس سے تھوڑا اوائڈ کریں. ایسے جوتے جو آپ پہن چکے ہیں آپ کو ایکسپیرینس ہے کہ آرام دہ ہیں، کوشش کریں کہ وہی ساتھ لے کر جائیں کیونکہ ایئرپورٹ پر بھی بہت چلنا پڑتا ہے اور وہاں پر بھی کافی پھرنا پڑتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ ایک دم سے نئے جوتے جا کے آپ کو پریشان کریں. یہ ہو گیا آپ کا سارا یہ والا کام مکمل. نیکسٹ جو ہے وہ ہے پلاننگ، جو کہ بہت اہم ہے. آپ جانے سے پہلے پورا ہوم ورک کر کے جائیں کہ آپ نے کتنے عمرے کرنے ہیں یا آپ نے کہاں کہاں کی زیارتیں کرنی ہیں. وہ ساری آپ پلاننگ گھر سے ہی کر کے نکلیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو پورا آپ یہاں سے پلان بنا کے جائیں کہ ہم نے فلاں فلاں جو ہیں وہ زیارتیں کرنی ہیں اور فلاں جگہیں دیکھنی ہیں، اور سب سے جو بیسٹ وقت ہے نکلنے کا اور زیارتیں کرنے کا وہ ہے فجر کے فوراً بعد. تو جی بہتر ہے کہ آپ گھر سے ہر چیز کو پلان کر کے لکھ کے لے کے جائیں کہ آپ نے فلاں دن فلاں کام کرنا ہے اور فلاں جگہ دیکھنی ہے. اس سے آپ کا بہت وقت بچے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ انفارمیشنز یا کچھ ٹپس ملی ہوں گی جو آپ کو فائدہ دیں. آخر پر ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ بھی جلد اللہ کے اس بابرکت شہر میں اس بابرکت جگہ کو دیکھیں اور خود یہ سب تجربات کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں کچھ نہ کچھ اور انفارمیشن اور ٹپس لے کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تب تک مجھے دیں اجازت. اپنا رکھیں بہت سارا خیال. اللہ حافظ.